بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیکالوجی کے مطابق کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر اچانک نظر ہٹا لینا اسے بے چینی میں مبتلا کرتا ہے۔ جب آپ تلخ بات کو نارمل لہجے میں کہیں گے تو وہ زیادہ گہری چوٹ لگائے گی اور سامنے والا بے بس ہو جائے گا۔ آپ کا پیٹ ہر 3 دن میں اندر سے نیا ہو جاتا ہے تاکہ تیزاب خود آپ کو نہ کھا جائے۔ ناظرین، جب آپ کو چھینک آتی ہے تو چند سیکنڈ کے لیے جسم کے تمام اعضاء یہاں تک کہ دل بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ خرگوش اور طوطے اپنے سر کو موڑے بغیر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہے۔ ناظرین، دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ ناظرین، زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں کان کھل کر سن لو۔ جو آپ کی بات سنتا ہی نہیں اسے سمجھانا نہیں۔ جو دوست مشکل میں کام آئے اسے کبھی گنوانا نہیں۔ جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے کبھی منانا نہیں۔ جو نظروں سے گر جائے اسے کبھی اٹھانا نہیں۔ جہاں قدر نہیں وہاں کبھی جانا نہیں۔ ناظرین، کھانے کی 5 اشیاء جو ہم اکثر غلط ٹائم پر کھاتے ہیں، جو ہمارے جسم کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 1، دودھ پینے کا بہترین وقت رات کا وقت ہے۔ دودھ صبح کو پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دہی کھانے کا بہترین وقت دن کے اوقات ہے، رات کو دہی نہ کھائیں۔ چاول کھانے کا بہترین وقت دوپہر کا وقت ہے، رات کو کھانے سے پیٹ ٹول سکتا ہے۔ دالیں کھانے کا بہترین وقت شام کا وقت ہے، دن کو کھانے سے پرہیز کریں۔ پھل کھانے کا بہترین وقت دوپہر ہے، پھل رات کو کھانے سے معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو جان بوجھ کر اگنور کریں، سامنے والا خود ہی بے چین ہو جائے گا۔ اگر کوئی جیسا بیٹھا ہے آپ بھی اس جیسا بیٹھنے کا انداز اپنائیں تو اس کا دماغ لاشعوری طور پر آپ کو قابل اعتماد سمجھے گا۔ اگر تھکاوٹ چھا گئی ہے تو شکر گزاری کی لسٹ بنائیں۔ اگر بے چینی ہو رہی ہے تو 10 گہرے سانس لیں۔ ناظرین، اگر ذہنی دباؤ ہے تو کھلی فضا میں کچھ وقت گزاریں۔ اگر زیادہ سوچ رہے ہیں تو اپنی باتیں ڈائری میں لکھیں۔ اگر موٹیویشن ختم ہو گئی ہے تو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کریں۔ ناظرین، اگر جسم میں انرجی کم ہے تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں۔ اگر خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو اپنے گول یعنی اپنے مقصد کو لکھیں۔ اگر صبر نہیں ہو رہا تو 5 منٹ میڈیٹیشن کریں۔ اگر کام ٹال رہے ہیں تو اپنا فون دور رکھ دیں۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں نیلے رنگ کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا؟ یہ رنگ تحریروں میں نایاب تھا۔ نیلی بلب سب سے آخر میں ایجاد کیا گیا ہے۔ خلا میں آنسو گرتے نہیں، بس گال پر چپک کر رہ جاتے ہیں۔ شہر میں ہر فرد اوسط اپنی زندگی کے 2 ہفتے ٹریفک لائٹس کے انتظار میں گزارتا ہے۔ ناظرین، اگر نیند نہ آتی ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ پانی پیو۔ رات کے وقت زیادہ کھانا کھانا انسان کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرم چیزیں کھانا دماغ کے لیے مضر ہے۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ ناظرین، ڈپریشن دراصل دماغ کا بھیجا گیا حفاظتی سگنل ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے، اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ ناظرین، امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سلف صالحین میں سے کسی شخص کے گھر ان کا دوست آئے
وہ باہر نکلے اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ دوست نے کہا مجھ پر 400 درہم قرض ہے۔ وہ گھر سے 400 درہم گن کر لائے اور دوست کو تھما دیے، پھر روتے ہوئے واپس آئے۔ بیوی کہنے لگی اگر آپ کو درہم دینے میں مشقت کا سامنا تھا تو معذرت کر لیتے۔ فرمانے لگے نیک بخت، مجھے اس لیے رونا آ گیا کہ میں اپنے دوست کے حالات سے اتنا بے خبر رہا کہ اسے خود مجھ سے کہنا پڑا۔ ناظرین، جو لوگ دوپہر کے وقت دہی کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ناظرین، بال گرنے لگے تو بیر کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر پر لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی دھو لیں۔ اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ رات کو ناف میں بادام کا تیل ڈال کر سونے سے آپ کا دماغ تیز اور یادداشت بہترین ہو جاتی ہے اور بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ پیٹ کا درد اور کمزوری دور کرنے کے لیے ایک پیالی دہی میں پودینے کے پتے اور ایک کیلا کاٹ کر کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین، پالک زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون بنانے میں کافی معاون ہے۔ ناظرین، پرانے چاول جو فریج میں رکھا گیا ہو وہ دوسرے دن نہ کھائیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ روزانہ ہلدی والی چائے 1 سے 2 کپ پی لینا آپ کو کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، اگر ذہنی کام کرنے والے لوگ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کا تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا 1 گھنٹہ آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد واک کرنا صحت کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو ناریل کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیں جو لوگ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے کے عادی ہوں وہ اپنا وزن کبھی کم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو چھوٹی الائچی چبائیں۔ زیادہ نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نہانے والے انسان کو بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے پینے والے لوگ جلدی ہی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کافی دیر تک جھک کر کوئی کام کرنے سے ریڑھ کی ہڈی اور گردن میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ خوش رہنے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور بال جھڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہاضمے کے مریضوں کو دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیں تو جسم پر حیرت انگیز مثبت اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ مشروبات چینی، کیفین اور کیمیکل سے بھرے ہوتے ہیں۔ دل کی صحت میں بہتری، شوگر اور کیمیکلز کم ہونے سے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر بہتر ہوتا ہے۔ بلڈ شوگر بہتر ہوگی۔ کولڈ ڈرنک شوگر لیول اچانک بڑھا کر پھر گرا دیتی ہے، جس سے تھکن اور چڑچڑاہٹ ہوتی ہے۔ چھوڑنے سے بلڈ شوگر متوازن رہتی ہے۔ ناظرین، دانت صحت مند رہیں گے۔ کولڈ ڈرنک کے تیزابی اثر سے دانت خراب اور پیلا ہو جاتے ہیں۔ ہڈیوں کی مضبوطی، کولڈ ڈرنک میں موجود فاسفورس ہڈیوں کی کیلشیم کو کم کرتا ہے۔ اسے چھوڑنے سے دوبارہ کیلشیم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو رہتی ہیں۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق ضرورت سے زیادہ پانی پینا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور کچھ سنگین مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جب کوئی انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خود کو معاشرے پر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے میری کسی کو ضرورت نہیں، میں کسی کے کام کا نہیں، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب منفی خیالات ہیں جو انسان کی خودی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کا حل ذکر الہی ہے۔ جو لوگ کثرت سے ذکر اللہ کرنے والے ہیں
ان کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے اونچا مرتبہ انہی کا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل اس کا ذکر ہی ہے، اور اللہ کا ذکر دنیا و آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا قرب بھی عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرا ذکر کرنے کے لیے حرکت کرتے ہیں تو میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ ناظرین، انگور ایک لذیذ اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے جو کہ صحت کے لیے بے شمار فوائد فراہم کرتا ہے۔ دل کی صحت اور ہاضمے کو بہتر بنانے سے لے کر ممکنہ طور پر کینسر کو روکنے تک انگور کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں، چاہے آپ ان سے تازہ لطف اندوز ہو جوس کے طور پر یا خشک۔ انگور کسی بھی کھانے کے منصوبے میں ایک ورسٹائل اور مزیدار اضافہ ہے، تو آگے بڑھیں اور اپنی صحت اور تندرستی کو بڑھانے کے لیے اس خوبصورت پھل کا استعمال کریں۔ ناظرین، انگوروں میں پانی اور اینٹی آکسیڈنٹ کی اعلیٰ مقدار جگر کے افعال کو سکھارا دیتی ہے اور زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے، جس سے وہ قدرتی ڈیٹاکس ڈائٹ کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، انگور میں موجود وٹامن سی اور پولی فینول مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں، جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں اور نزلہ زکام اور دیگر بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ انگور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں جو قوت مدافعت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انگور کا رس آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کر سکتا ہے، خاص طور پر گرم موسم یا جسمانی سرگرمی کے دوران۔ انگور کا رس خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بنانے اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ انگور کا باقاعدگی سے استعمال خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بنا کر اور بلڈ پریشر کو کم کر کے دل کی بیماری کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ نہ گورا رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ ہی کالا رنگ بدصورتی کی نشانی ہے۔ حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، رنگوں میں نہیں۔ اس لیے تو کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور غلاف کعبہ سیاہ ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین گرامی، بزرگوں نے سچ کہا کہ کسی کی عادات کی وجہ سے محبت مت کرنا، جب عادت بدلتی ہے تو نفرت خود بخود آ جاتی ہے۔ جب کوئی ہماری نقل کرنے لگتا ہے تب ہم خود کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد آپ اس کو جس طرح کی بھی تربیت دیں وہ تیرنا نہیں بھولے گی۔ اپنے آپ کو ہر جگہ ثابت نہ کریں، ہر جگہ بہترین نہ بنے، ہر جگہ سے بہترین ثابت ہونے کے لیے خود کو مارنا چھوڑ دیں۔ خود کو صرف ان لوگوں تک محدود رکھیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ رات کو سو جایا کریں، کیونکہ صبح اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرے گا جس میں آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کامیابی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا ملا، بلکہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کھویا وہ کیا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بزرگ نے کہا، دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ دوسروں سے بہتر بننا ہے۔ تم خود کو اچھے سے جاننے لگ جاؤ گے، کیونکہ جب تم خود کو اچھے سے جاننے لگ جاؤ گے تو دوسروں کی تعریف پر خوش اور تنقید پر پریشان نہیں ہوگے۔ ناظرین گرامی، گردے کی پتھری ختم کرنے کے لیے 1 کلو گاجر باریک کریں، 1 کلو پانی میں ابالیں، جب آدھا کلو پانی بچے تو 1 کپ پلائیں، اور جو کھار، کلمی شورا، نشادر ہم وزن پیس لیں، 1 ماشا کی 3 پڑیاں بنا لیں
انشاءاللہ 3 خوراک میں پتھری نکل جائے گی۔ دوسرا نسخہ، 1 کپ گرم دودھ میں 2 چمچ زیتون کا تیل ڈال دیں، آدھا چمچ ہلدی ڈال دیں، اس سے پتھری بھی خارج ہوگی، سوجن بھی اتر جائے گی۔ صبح و شام اس کو استعمال کریں۔ تیسرا نسخہ، 1 گلاس گرم پانی میں 2 چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ شہد، 2 چمچ لیموں کا رس، شوگر ہے تو شہد کم بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ ناظرین گرامی، جب لوگوں کی زندگی میں دوسرے انسان آ جاتے ہیں تو وہ پہلے والوں کی قدر نہیں کرتے، اور جب وقت ان سے دوسرے بھی چھین لیتا ہے تو وہ پہلے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ شربت خون کمی، جن حضرات کو خون کی کمی کسی بھی وجہ سے ہو جائے، وہ پیچس کی وجہ سے ہو، اسہال کی وجہ سے ہو، بد ہضمی یا قبض کی وجہ سے، رنج و غم کی وجہ سے، فکر و تر کی وجہ سے ہو، یا وہ لوگ جو دماغی کام زیادہ کرتے ہیں، کثرت دماغی محنت کی وجہ سے ان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی بھی وجہ سے بدن میں خون کی کمی ہو، بچوں، عورتوں، بڑوں میں ہو، ان کے لیے بہترین نسخہ ہے پودینہ خشک 125 گرام، اجوائن دیسی 125 گرام، تیز پات 125 گرام، بادام 125 گرام، پتھری فولاد 150 گرام۔ خوراک، 1 چمچ صبح و شام کھانے کے بعد دودھ میں ملا کر پئیں۔ فوائد، ناظرین گرامی، جسم میں خون کی کمی جس وجہ سے بھی ہو، رنج و غم اور فکر و ترد میں مبتلا رہنا، کثرت محنت دماغی، کثرت مجامعت و جلب وغیرہ، عورتوں میں سیلان رحم، کثرت حیض، ان عوارض کی وجہ سے کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ یہ لاجواب ٹونک ہے، چند دن کے استعمال سے مردہ جسم تازہ اور چہرہ لال ہو جاتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، بوڑھا جوان اور کمزور نوجوان تصور کرتا ہے، آنکھوں اور ناخن کی سفیدی ختم کرتا ہے، دل کی دھڑکن، اٹھتے وقت سر چکرانا، طبیعت کی سستی اور نڈھالی جیسے مسائل کو ٹھیک کرتا ہے۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے مد مقابل کوئی شربت نہ ہوگا، ان لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہ ہوگا جنہیں کھایا پیا نہ لگتا ہو۔ ناظرین، جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ آپ کا دل دکھ سے بھرا ہے، آپ کی خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکی۔ یقین رکھو، دنیا میں آپ کی بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا، اور جو دکھ آپ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہو، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ جزاک اللہ۔